بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری کا عرس ہے، اور آپ کی شخصیت جنوبی ایشیا کے دینی، مذہبی، روحانی اور ادبی محسنوں میں سر فہرست ہے۔ یہ پورا خطہ ان کے فیضان کا شاہد بھی ہے اور ان کی امانت روحانی کا امین بھی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی جو کرشماتی شخصیت ہے اور بر صغیر میں تنہا آ کر آپ نے جو بہت بڑا ایک سماجی اور تہذیبی انقلاب یہاں برپا کیا ہے، اس کی مثالیں ظاہر ہے تاریخ عالم میں بہت کم ملتی ہیں۔ ان کی دینی اور روحانی خدمات کے علاوہ ایک اور پہلو بھی بہت اہم ہے جس پر ضرورت ہے، اور میں نے مناسب جانا کہ آج ضرور اس پر کچھ بات کر لی جائے۔ وہ ان کی جو شخصیت کے ادبی اور ثقافتی پہلو ہیں، اس پر میں ایک دو باتیں ضرور کروں گا، اور ہمارے جو ادب کے محققین ہیں اور طالب علم ہیں ان کو وہ ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے اور ان پر کچھ کام آگے بڑھانا چاہیے۔ خواجہ اجمیری نے جنوبی ایشیا کے پورے طول و عرض میں ہر مقام پر ان کے اور ان کے خلفاء نے اپنے مراکز قائم کیے اور رشد و ہدایت کی شمعیں جلائی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب اور ملت کے لوگوں نے ان کی منقبتیں لکھی ہیں۔ خواجہ اجمیری ان بڑے مشائخ میں سے ہیں جن کی منقبتیں بہت زیادہ لکھی گئی۔ ایسے ہی ایک اور صوفی بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کی منقبتیں یعنی اگر ساری اول تو جمع کرنا ہے ہی ممکن، جمع کی جائیں تو کئی ضخیم جلدیں بنیں گی۔ خواجہ معین الدین کا بھی یہی عالم ہے، اتنی ان کی مقبولیت اور پذیرائی ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، یہاں کے خطے کے لوگوں کے دلوں میں، کہ لوگوں نے اپنے اظہار جذبات کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف زبانوں کا سہارا لیا۔ فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں اور سندھی میں اور بہت ساری پوربی کئی اور مقامی زبانوں میں ان کے مناقب لکھے گئے ہیں۔ بہت سارے مناقب گائے بھی جاتے ہیں قوالیوں میں اور ویسے بھی محافل سماع وغیرہ میں۔ ان سب کو یکجا کرنا چاہیے۔ ان کو اگر عہد بعہد اکٹھا کیا جائے یا زبانوں کے اعتبار سے تو وہ بھی ہمارا ادبی اور ہمارا ثقافتی سرمایہ ہے۔ خواجہ اجمیری پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہم عصر تاریخوں میں بہت کم اور تذکروں میں بہت کم آپ کے احوال ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو مستند مواد کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہیں کتابیں، ان کی تعداد بھی خاصی ہے۔ بہت زیادہ مضامین لکھے گئے ہیں، بہت ساری یونیورسٹیوں میں تھیسز لکھے گئے ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہم اپنے بڑے مشائخ کے بارے میں ببلیوگرافیز مرتب کریں۔ کتابیات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر کام ہونا چاہیے۔ وہ ساری کتابیں جو ان کے بارے میں لکھی گئی ہیں، جو ہمیں دستیاب ہو سکتی ہیں، دنیا کی کسی بھی زبان میں ہوں، ان کی باقاعدہ جیسے ایک کیٹلاگ ہوتا ہے اس طرح سے، اور ان پر لکھے گئے مقالات، مضامین، اور یونیورسٹیوں میں جنوبی ایشیا کی بہت سارے بڑی یونیورسٹیوں میں خواجہ اجمیری پر کام ہوا ہے، تو ان کے کوائف بھی ہم اکٹھے کریں۔ اس کے علاوہ افغانستان میں اور ایران میں بھی خواجہ اجمیری پر کچھ مضامین ملتے ہیں۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایک کتابیات کا کام ہوا ہے، مگر وہ بہت جامع اور کامل نہیں ہے۔ کتابیات کو تو جامع بھی ہونا چاہیے، کامل بھی ہونا چاہیے، اور پھر کچھ 5-7 سال کے بعد اس کو اپ ڈیٹ بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس موضوع پر نئے منابع کون سے سامنے آ چکے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خواجہ اجمیری اور بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ علی احمد صابر، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، یہ تمام وہ مشائخ ہیں جن کی کتابیات کا مرتب کرنا بہت ضروری ہے۔
اور اب تو پاکستان کی بھی کئی یونیورسٹیوں میں شعبہ تصوف ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں سید حجویر چیئر ہے، پنجاب یونیورسٹی میں رومی چیئر ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری یونیورسٹیاں، بعض یونیورسٹیاں تو بڑے مشائخ کے ناموں پر ہی ان کا نام رکھا گیا ہوا ہے. تو یہ ہمارا ایک ادبی، ثقافتی، تہذیبی فریضہ بھی ہے، اور ظاہر ہے اس میں ایک روحانی پہلو اور وہ ثواب اور اجر کا پہلو بھی موجود ہے. حضرت خواجہ اجمیری کی جو خدمات ہیں، کسی کو ان سے مجال انکار نہیں ہے، اور وہ سارے جنوبی ایشیا کے سانجھے ہیں. ان کی درگاہ پر آج بھی ہر مذہب اور ملت کا آدمی حاضری دیتا ہے اسی محبت سے. اور خواجہ اجمیری ہر ایک کے دلوں کے اتنے ہی قریب ہیں جتنے ہم مسلمان انہیں اپنا بہت زیادہ دل کے قریب سمجھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. 2-3 باتیں مجھے اور کرنی ہیں، چونکہ بہت سارے استفسارات ان دنوں میں شروع ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ ابھی میں بات چیت کر لوں تو بہت مناسب رہے گا. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا خواجہ معین الدین سنجری ہیں یا معین الدین سجزی ہیں؟ چونکہ علامہ اقبال نے اپنے ایک مصرے میں انہیں کہا ہے نا، مرکد او پیر سنجر راہرم، تو اس سے ایک یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. اور بعض اوقات ہمارا جو کلاسیکل لٹریچر ہے اس میں سنجر لکھا ہوا ہوتا ہے. تو سنجر نام کا تو کوئی قصبہ نہیں ہے، ایک قصبہ سنجار ہے، اور اس کا بھی ایران سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایران کا علاقہ جو سیستان ہے اسی کو سجستان بھی کہتے تھے، اور اس کے رہنے والوں کو سیستانی بھی کہتے ہیں اور سجزی بھی کہتے ہیں. تو حضرت خواجہ کا جو لقب ہے وہ سجزی ہونا چاہیے. اور چشتی سلسلے میں ایک اور عظیم شاعر جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں اور حضرت امیر خسرو کے پیر بھائی ہیں، حضرت حسن، جنہوں نے فوائد الفواد مرتب کی ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات، وہ بھی سجزی ہیں. تو ان کے نام کے ساتھ بھی سجزی آتا ہے، کبھی کسی نے سنجری نہیں کہا ہے. اور ایرانی اور افغانی اور پاکستانی اور ہندی اور بنگلہ دیشی تمام محققین اب اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ پیر سجز کہنا چاہیے، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سجزی کہہ سکتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ بالکل وضاحت سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ شاعر تھے، اور جو دیوان معین الدین چشتی ملتا ہے یہ انہی کا دیوان ہے. اس سلسلے میں عرض ہے کہ یقیناً خواجہ خواجگان حضرت اجمیری ضرور شاعر رہے ہوں گے، کیونکہ مشائخ چشت کو شعر و سخن سے دلچسپی بھی رہی خاص طور پر. اور پھر جب سماع سے ان کی ایک وابستگی نسل در نسل ہم تک آج تک چلی آ رہی ہے، تو وہ ایک اعلیٰ درجے کا ذوق پیدا ہونا ایک فطری بات ہے. اور قیاس یہ ہے کہ ضرور خواجہ اجمیری نے شعر کہے ہوں گے. جو مروج دیوان ہے خواجہ اجمیری کے نام منسوب ہے، اور عرصے سے کئی اشاعتیں ہو چکی ہیں، بار بار چھپتا ہے اور اس پر کاروبار بھی ہوتا ہے. وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا کلام نہیں ہے، وہ معین واعظ کاشفی ہراتی کا کلام ہے، جو غلطی سے منسوب کر دیا گیا. جب چھاپا خانہ آیا تو شاید ناشروں نے کاروباری نقطہ نظر سے، اور ایسے اور بہت سارے کام بھی کیے گئے ہیں. ایک فارسی کلام کا دیوان ملتا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام منسوب ہے، دیوان غوث العظم کے نام سے. وہ بھی موج نامی ایک شاعر کا کلام تو ضرور ہے، لیکن اس کا انتساب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کرنا مناسب نہیں. بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیوان معین الدین چشتی اجمیری کے انتساب کو غلط ثابت کرنے کا جو تحقیقی کارنامہ ہے، اس میں اولیت ہے حافظ محمود شیرانی کو، جو بر صغیر کے تحقیق کے امام اول کہے جاتے ہیں. مگر بہت سارے دوستوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ اس معاملے کی طرف سب سے پہلے توجہ دلائی ہے حضرت خواجہ غلام فرید نے، جو کوٹ مٹھن میں ہیں، جو چشتی نظامی ہیں. ان کے ملفوظات میں جو حافظ محمود شیرانی کے تحقیقی مقالے سے چند سال پہلے کے ملفوظات ہیں، اس میں انہوں نے وضاحت سے کہا ہے
کہ یہ دیوان جو خواجہ معین الدین اجمیری کے نام منسوب ہے یہ بالکل ان کا دیوان نہیں ہے اور یہ غلط ہے، اور اس کے شاعر معین وائز کاشفی ہراتی ہیں۔ تو ایک مسئلہ تو آپ کی شاعری کے حوالے سے یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پرانے تذکروں اور تاریخوں میں کوئی عصری شہادت یا زمانہ قریب کی ایسی دستاویزی شہادت نہیں ملتی ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیری شاعر تھے اور آپ کا یہ کلام ہے، یہ نمونہ کلام ہے، یہ نمونہ کلام ہے، ایسی کوئی نہیں۔ بہت بعد میں ایسی کئی چیزیں سامنے آئیں، لیکن اگر کوئی عصری شہادت موجود نہیں ہے تو ہم ایسا بھی نہیں قطعیت سے کہہ سکتے کہ بھائی وہ شاعر نہیں تھے، کیونکہ ہم عصر کتابوں میں، تذکروں میں اور تاریخوں میں یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا کہ وہ شاعر نہیں تھے۔ اب دو چیزیں بہت مشہور ہو گئیں، منسوب ہیں حضرت اجمیری سے۔ ایک تو وہ شہرۂ آفاق ربائی ہے، شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا الہ الہ است حسین۔ اب پھر وہی عرض ہے کہ جہاں تک اس ربائی کے مفہوم کا تعلق ہے اور اس کے معانی کا تعلق ہے تو یہ بالکل کوئی مغایرت نہیں رکھتا ہے خواجہ اجمیری کے عقیدے سے، آپ کے نظریات سے، اور مسلمانوں یا خصوصاً صوفیاء اور علل خصوص چشتی صوفیاء کا نقطہ نظر کے خلاف نہیں، بالکل یہ درست ہے۔ لیکن ہم اس کو تاریخی طور پر، دستاویزی طور پر کسی بھی طرح ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ خواجہ اجمیری کے وصال کے صدیوں بعد کہیں اس کا ذکر ہونا شروع ہوا اور اس کا انتساب شروع ہوا خواجہ اجمیری کے نام۔ اسی طرح بہت مشہور شعر ہے جو حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں حضرت خواجہ اجمیری کا بیان کیا جاتا ہے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، کاملاں را رہنما، اس میں بھی بالکل وہی صورتحال ہے۔ یعنی یقیناً حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے جو دادا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی ہے اور جو کسب فیض کیا ہے تو ان کا یہ عقیدہ ہوگا، یہ ان کا نظریہ ہوگا، اور وہ جو بھی انہیں نعمت باطنی ملی حضرت سید علی حجویری سے، اس کا انہوں نے اس طرح اظہار کیا ہوگا۔ لیکن کوئی بھی ہم عصر کتاب ماخذ اس کی تائید اور تصدیق نہیں کرتا ہے۔ یہ بہت بعد میں حضرت سے منسوب ہوا ہے، چنانچہ اس شعر کے بارے میں بھی ہمیں یہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ممکن ہے حضرت خواجہ اجمیری کا ہو اور عین ممکن ہے ان کا نہ ہو، منسوب ہو گیا ہو۔ منسوبات کے حوالے سے یہ عرض بھی کرنا ہے کہ ایک بہرحال ایک بڑی قوی شہادت یا قوی سند یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز نسل در نسل کسی کے ساتھ منسوب ہو جائے اور کوئی اور اس کی تردید نہ کر رہا ہو یا کوئی اور شہادت نہ مل رہی ہو کہ یہ فلاں کا کلام ہے۔ مثلا جیسے دیوان خواجہ اجمیری کے متعلق تو معلوم ہو گیا ہمیں کہ یہ معین واعظ کاشفی کا کلام ہے، اور اس میں اندرونی شہادتیں بھی موجود ہیں، اس میں بہت ساری بیرونی شہادتیں بھی موجود ہیں، لیکن یہ جو ربائی ہے شاہ است حسین پادشاہ است حسین، اور جس طرح یہ شعر ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اس کے بارے میں تو ہمیں ایسی بھی کوئی دستاویزی شہادت نہیں ملتی ہے کہ ہم اس انتساب کو رد کر دیں۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ ان امور میں بہت زیادہ قطعیت نہیں ہونی چاہیے اور بہت دو ٹوک انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ربائی اور یہ شعر جو مدح حضرت سید علی حجویری میں ہے خواجہ اجمیری کا، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔